بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کی دوسری نظم نعت کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اسی نظم کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 5واں شعر ہے: انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جس کے اندر کسی قسم کی شائستگی نہیں تھی، خودداری نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے شائستہ بنایا، اسے خوددار بنایا۔ تو شائستہ یعنی مہذب، متانت، اخلاق والا، خوددار، غیرت مند، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ یہ تہذیب اور تمدن جو ہے وہ تیری ممنون ہے، تیری شکر گزار ہے، تیرے احسان کے سامنے شرمندہ ہے، تیرے اتنے بڑے احسان پر اپنا سر تیرے سامنے جھکائے ہوئے ہے۔ تو انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ اس کی تشریح کرنے سے پہلے آپ کو اس وقت کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت انسانوں کے اندر شائستگی اور خودداری کہاں تک ختم ہو چکے تھے۔ اس حوالے سے آپ کو اس وقت کے عرب کے حالات کا نقشہ دیکھنا پڑے گا کہ عرب کے حالات اس وقت کس طرح کے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی آمد سے جو قبل کے اہل عرب کے حالات تھے، مذہبی حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، معاشرتی حالات ہوں یا ان کے اعتقادی معاملات ہوں، وہ انتہائی بگڑے ہوئے تھے۔ مذہبی حالات مختلف طرح کے خدا بنائے ہوئے تھے۔ ہر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کے سامنے لوگ سجدہ ریزیاں کر رہے تھے۔ کوئی لکڑ کا، کوئی پتھر کا، کوئی آٹے کا، کوئی مٹی کا، کوئی سونے کا، کوئی پیتل کا، کوئی لوہے کا، کوئی چاندی کا خدا بنا کر، اور ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنایا ہوا تھا۔ ہوائیں چلانے والا خدا اور ہے، بارش برسانے والا خدا اور ہے، بیٹے دینے والا خدا اور ہے، کاروبار چلانے والا خدا اور ہے۔ اسی طریقے سے مختلف معاملات کے لیے الگ الگ خدا اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگ سفر میں جاتے تو ساتھ وہ اپنے خدا کو جو لکڑ یا مٹی کا یا پتھر کا بنایا ہوا ہے اسے تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، تو اب کیا کرتے کہ وہ ساتھ ستوؤں کو بھگو کر اس کا ایک بت بنا لیتے اور اسے اپنے ساتھ لے چلتے۔ جب راستے میں چلتے چلتے سارا رصد ختم ہو جاتا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، تو پھر سوچتے کہ اب کیا کریں، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر اب ان کے پاس صرف ستوؤں کا بنا ہوا وہ بت تھا جسے وہ اپنے خدا بنا کر ساتھ لائے تھے۔ تو پھر دیکھا کہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس ستو کے بت کو پانی میں گھولا اور پی گئے۔ یعنی اس قدر ان کی ذہنی پستی تھی، اس قدر سوچ اور سمجھ سے وہ عاری تھے۔ اور مذہبی حالات کے ساتھ اگر آپ سیاسی حالات دیکھیں، کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کی برتری کے لیے دوسرے قبیلے کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ معاشرتی حالات، معاشرے کے اندر جو ان کے آپس میں میل ملاپ تھا وہ ایک تعصب پر مبنی ہوتا تھا، اپنے قبیلے والوں کے علاوہ دوسرے کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی تھی، کسی سے لین دین، رحم کے جذبات بالکل ناپید تھے۔ اسی طرح جوا، شراب، قمار بازی اور عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی پامالی، نکاح کے کوئی اصول نہیں، طلاق کے کوئی اصول نہیں، انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں، لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور غلام بنایا جاتا ہے، اور پھر جو غلام بن جاتا نسل در نسل وہ غلام ہی رہتا۔
शिरक था, बुत परस्ती थी, तोहम परस्ती थी। इस तरह के बेशुमार जो मुआशरती और समाजी, एतकादी और सियासी बुराइयां उनके अंदर पाई जाती थीं। बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और बेटियों को पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर दिया जाता था और किसी किस्म का कोई इस पर ज़मीर भी उनका मलामत नहीं करता था। एक कबीला दूसरे कबीले के साथ महज इसलिए लड़ पड़ता कि ये पानी का जो हौज़ है, ये पानी का जो तालाब है, इस पर मेरा कब्ज़ा होना चाहिए। किसी दूसरे को इजाज़त नहीं है कि इस तालाब में से पानी ले सके। फिर कि वही पानी पर शुरू होने वाला झगड़ा सदियों चलता रहता, नस्ल दर नस्ल चलता रहता। फिर एक दूसरे कबीले के लोग जो है वो कत्ल गारत गरी के अंदर इसी तरीके से वो लगे रहते और सिर्फ़ एक पानी के बूंद पर, पानी के कतरे पर वो लड़ पड़ते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही वो सारे का सारा जो माहौल बना हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें एक ऐसा अजीब इनकलाब और ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि चश्मे फलक ने देखा कि वही लोग जिनकी हालत अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी अपने मुसद्दस में कुछ इस तरह से बयान की है कि कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लबे जू कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यूं ही रोज़ होती थी तकरार इनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार इनमें। यानी वो पानी के चुल्लू भर पानी पर वो जो लड़ मरते थे। फिर क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर वो शाइस्तगी पैदा की कि फिर चश्मे फलक ने देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से वही लोग जो हैं तरबियत याफ्ता हुए, तो फिर जंग का मौका है। जंग का जब मौका है तो एक शख्स जानकनी के आलम में है और अल-अतश की सदाएं बुलंद कर रहा है, पानी पानी मांग रहा है, प्यास प्यास कह रहा है कि पानी पिलाने वाला कटोरा भर के उसकी तरफ भागता है। जब वो अपने मुंह को लगाने लगता है तो करीब पड़े हुए दूसरे इंसान की आवाज़, प्यास प्यास की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अल-अतश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वो मुंह को लगाया हुआ, जानकनी के आलम में मुंह को लगाया हुआ पानी का प्याला वापस कर देता है और कहता है पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। जब उसके पास पहुंचता है तो उसके पास पड़ा हुआ तीसरे शख्स की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। इसी तरीके से वो प्याला तीसरे की तरफ जो है वो बढ़ा देता है। करते करते 7 आदमियों तक ऐसे ही प्याला जाता है। जब आखिरी के पास जाता है तो वो जान जाने आफरी के सपुर्द कर चुका होता है। वो भागता है उससे पहले की तरफ कि उसको पानी पिलाए, लेकिन वो ये जाम पीने की बजाय जाम शहादत नोश कर चुका होता है। इसी तरह करते करते वो पहले के पास पहुंचता है तो पहले की रूह भी कफ़्से अंसरी से परवाज़ कर चुकी होती है। ये क्या था? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तरबियत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ वो अखलाक था, जिसकी वजह से वही लोग जो कि कतरा कतरा पानी पर सदियों की लंबी चलने वाली लड़ाई शुरू कर देते थे, कत्ल गारत गरी किया करते थे, आज वो ईसार और कुर्बानी और दूसरे के लिए ईसार का जज्बा इस कदर रखते हैं कि जानकनी के आलम में भी दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शाइस्तगी, ये तहज़ीब उनके अंदर जो पैदा की, तो शायर ने इसमें, माहिर अल कादरी ने इस शेर में उसी की तरफ इशारा किया है और फिर ख़ुददार बनाया कि ख़ुददारी की हिफाजत करना, इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना, वही इंसान जो अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के सामने अपने जिस्म का हसास तरीन, जिसके बारे में इंसान हमेशा जो है वो बड़ा हसास होता है कि चेहरे के हवाले से उस चेहरे को भी ज़मीन पर रख दिया करता था, अपनी ख़ुददारी को यूँ अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के सामने नीलाम कर दिया करता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर तौहीद इलाही की वो शमा रोशन की कि फिर उनके इज़्ज़त नफ्स ऐसी पैदा हुई कि फिर वो बुत क्या, ज़माने के बड़े बड़े जो बातिल ताकतें थीं उनके सामने भी वो ख़ुददारी के साथ खड़े हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अलावा
کسی بادشاہ کے دربار میں بھی جھکنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ صرف اور صرف اپنے سر کو جھکاتے تھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے تھے۔ تو وہ ان کے اندر یہ خودداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سیلف رسپیکٹ، عزت نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کی۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ وہ لوگ جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں ہے، قبائلی اپنا انتظام ہے، وہ خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب عظیم ان کی زندگیوں کے اندر برپا کیا کہ وہ لوگ جن کی خود اپنی کوئی تہذیب اور تمدن نہیں تھا، لیکن جب تربیت مصطفی سے جب ان کو رنگ چڑھا تو پھر کائنات کے لیے تہذیب اور تمدن کے اصول انہوں نے وضع کیے۔ آج مہذب اپنے آپ کو کہلانے والے آج بھی انہی حضرات القدس کے مرتب کیے ہوئے زندگی کے اصولوں کو اپنا کر آج وہ مہذب کہلا رہے ہیں۔ یعنی وہ جن کی اپنی تہذیب نہیں تھی، وہ جو صرف چرواہے تھے، جو بھیڑ بکریاں صبح لے جاتے شام آ جاتے، انہوں نے زمانے میں دنیا میں رہنے کے طریقے اور پھر نظام حکومت چلانے کے طریقے وضع کیے اور دنیا نے پھر ان کو فالو کیا۔ پھر دنیا جو ہے ان کے نقش قدم پر چلی اور لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں رہا کیسے جاتا ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، تمدن کیا ہوتی ہے، اور نظام سیاست کیسے چلائے جاتے ہیں، نظام حکومت کیسے چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا ہی یہ سارے کا سارا رنگ تھا۔ گویا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کو انسانیت سکھا دی، انہیں شائستہ اور خوددار بنا دیا، انسان کو اس کے مقام کا عرفان عطا کر دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جو بلند مرتبہ دیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ نہ صرف ان تقاضوں کو بتایا بلکہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کا عملی نمونہ بھی ان کے سامنے رکھا، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کر دیا۔ کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، راہزن تھے انہیں راہبر کر دیا کہ وہ لوگوں کے رہنما بن گئے، وہ لوگوں کے پیشوا بن گئے۔ وہ جو غلامی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو خود غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، وہ بھی ان کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ سارے کا سارا فیض جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر ہی اس دنیا کی تیرگی سے، اس دنیا کی ظلمت سے انہوں نے نور ہدایت کی طرف سفر کیا۔ جہاں ہے تاریک اور بھیانک، قدم قدم تیرگی ملے گی۔ جہاں ہے تاریک اور بھیانک، قدم قدم تیرگی ملے گی، مگر جو پہنچا نبی تک فقط اسے روشنی ملے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی برکت سے ہی ان کے اندر یہ انقلاب برپا ہوا۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ وہ جو صحرائے عرب جو صرف اور صرف شتربانوں کا گہوارہ ہوتا تھا، انہوں نے پھر زمانے کے لیے آئین جہاں داری جو ہے وہ بنائے اور دنیا کو بتایا کہ جہاں داری کیا ہوتی ہے، تمدن کیا ہوتا ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ چھٹا اور آخری شعر ہے اس نعت کا۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔
اب شاعر ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ رحمت کا یہ عالم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے، یہ انداز ہے، اور مروت کا یہ انداز ہے، آپ کی رعایت، آپ کے لحاظ کا یہ انداز ہے کہ ماہر سا گناہگار، کہ مجھ جیسا ماہر جیسا گناہگار گناہوں سے لت پت بھی تیرے دامن سے وابستہ ہے، تیرے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، تیری نظر کرم کا طلبگار ہے، تیرے رحمت کے دریا سے 2 بوندوں کا طلبگار ہے، تیرے رحمت اور تیری رحمت کے سمندر سے 2 چھینٹے اسے بھی چاہیے۔ تو رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ دامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عالم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو 2 جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تجھے 2 جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہر کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ رب جو ہے عالمین کا رب ہے۔ اب ربوبیت الہیہ سے کائنات کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ جب رب العالمین کہہ دیا تو ایک ایک ذرہ بھی اس ربوبیت کا وہ حقدار ہے، وہ ربوبیت اس کو حاصل ہے۔ ایسے ہی رحمت للعالمین کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، جو آج ہے، جو پہلے تھی، جو بعد میں آئے گی، ہر ایک چیز اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ یعنی جس کے لیے رب رب ہے، اس کے لیے مصطفیٰ کریم اس کے لیے رحمت ہیں۔ اور جب ساری رحمتوں کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سب سے بڑی، سب سے عظیم رحمت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں ایک میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، کہ دوسری آیہ مقدسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ فرماتا میری کوئی بھی رحمت ہو، اس سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ یعنی جو اللہ کی کسی طرح کی رحمت سے بھی نا امید ہو جائے، گویا وہ اللہ کے اس فرمان کے خلاف جاتا ہے۔ جب ہر طرح کی رحمت سے نا امید ہونے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے فہم اور آپ کے ذہن پر یہ ایک دستک ہے کہ جب کوئی بھی رحمت اللہ کی ہو، اس سے نا امید نہیں ہونا، تو جو رحمت اعظم ہے ان سے نا امید کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ یا پھر اللہ رب العزت اسے کیسے پسند کرے گا جو اس کی رحمت اعظم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں پر رحمت ہے؟ کیا حیوانوں پر رحمت ہے؟ کیا زمین والوں کے لیے رحمت ہے؟ آسمان والوں کے لیے رحمت ہے؟ خاکیوں کے لیے رحمت ہے؟ نوریوں کے لیے رحمت ہے؟ عرشیوں کے لیے رحمت ہے؟ فرشیوں کے لیے رحمت ہے؟ چھوٹوں کے لیے رحمت ہے؟ بڑوں کے لیے رحمت ہے؟ مردوں کے لیے رحمت ہے؟ عورتوں کے لیے رحمت ہے؟ پرندوں کے لیے رحمت ہے؟ چرندوں کے لیے رحمت ہے؟ درندوں کے لیے رحمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو دائرہ ہے، جو دائرہ کار ہے، جو رحمت ہے، وہ میں نے کہا کہ ذرے ذرے کے لیے، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، مخلوقات میں انسان سے لے کر حشرات الارض تک، سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि बेशक ताहक़ीक़ तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल आ गया जो तुम में से है, और फिर तुम्हारा किसी तकलीफ़ में पड़ना उन्हें शाक गुज़रता है, तुम्हारी तकलीफ़ वो महसूस करते हैं। मानित्तुम हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए हरीस हैं, यानी क्या है कि वो इस चीज़ के हरीस हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह की तरफ पलट आओ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पर ईमान ले आएँ। उनको अगर हिरस है तो लोगों के ईमान की हिरस है। बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के साथ वो रऊफ़ भी हैं, वो रहीम भी हैं। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मोमिनों और मुसलमानों के लिए ही उनकी रहमत का अंदाज़ है? नहीं, बल्कि वो तो काफिरों के लिए भी रहमत है। लेकिन हर किसी के लिए रहमत का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से काफिरों ने किस तरीके से हिस्सा पाया है, काफिरों पर वो कैसे रहमत हैं, कि कुरान मजीद ने ख़ुद बयान फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम इन काफिरों के अंदर मौजूद हो तो अल्लाह इनको अज़ाब दे। ये इस आया मुक़द्दिसा के शान नज़ूल को पढ़ें अगर, तो वो काफिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया करते थे, वो काफिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ़ दिया करते थे, और फिर वो ख़ुद अपनी ज़बान से मुतालबा भी किया करते थे कि अगर हम झूठे हैं तो अल्लाह हम पर अज़ाब नाज़िल करे, फिर अल्लाह से दुआ करो हम पर पत्थरों की बारिश हो, हम नीस्तो नाबूद हो जाएं, अल्लाह का हम पर फिर अज़ाब क्यों नहीं आता? तो अल्लाह ने फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ये मेरे नबी की रहमत है कि जब तक ये आप में मौजूद हैं मैं तुम पर भी मुनकरीन हो, तुम मुनकिर हो, मुनकरीन होने के बावजूद भी तुम दुश्मन अल्लाह और दुश्मन रसूल हो, इसके बावजूद भी तुम पर इज्तमाई अज़ाब नहीं भेजूँगा जब तक आप इनमें मौजूद हैं। क्यों कि रहमत आज़म के होते हुए अल्लाह का अगर अज़ाब आए तो उस रहमत पर, रहमत होने पर हर्फ आता है। इसलिए तुम्हारी इन सारी की सारी रेशा दवानियों, इन सारी कारस्तानियों, इन सारी दुश्मनियों, इन सारे जुल्म सितम करने को देखने के बावजूद भी महज नबी की रहमत लिल आलमीनी के सबब से तुम पर मैं अपना आसमान से अज़ाब नाजिल नहीं करता। तो काफिरों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से एक हिस्सा पाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी रहमत है। आप उस वक्त देखिए ग़ुलामी का दौर था, ग़ुलामों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहमत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ग़ुलामी से निजात मिल गई। जो ग़ुलाम थे वो सैयदना बन गए, वो सैयदना के लक़ब से पुकारे जाने लगे। फिर औरतों के हवाले से कि औरतों के निकाह और तलाक़ के कोई उसूल नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हुकूक जो हैं वो भी महफूज कर दिए। अगर माँ है, बहन है, बेटी है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जो रिश्ते हैं, बीवी है, उन सब के हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअय्यन किए और उनको महफूज कर दिया। इसी तरीके से अगर आप देखें कि जानवरों के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हवाले से उनके हुकूक भी मुतय्यन कर दिए। इस तरह के जानवरों के किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का अंदाज़ अपनाया, वो सारे के सारे वाक़यात अगर मैं बताऊं कि वो ऊँट जो ज़्यादा बोझ के लादने की शिकायत लेकर आया तो फिर उसके हक़ की कैसे हिफाजत की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि फ़ाख्ता या चिड़िया परिंदा आपके सर पे जो शोर कर रहा है खड़े हो गए और उसके बच्चों को कैसे जो है वो सहाबी से कहा कि जाओ इसको घोंसले में छोड़कर आओ, उस पर रहमत का कैसे अंदाज़ अपनाया। और इसी तरीके से जब सैर के लिए गए किसी ने हिरन को पकड़ा हुआ था उसको छुड़वाया, कैसे उसके लिए रहमत का अंदाज़ अपनाया। और इसी तरीके से निबातात, ये मैंने इशारे किए हैं, ये पूरा वाक़या बयान करूं तो ये तशरीफ़ बहुत ज़्यादा
طویل ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے نباتات کے حوالے سے، پودوں کے حوالے سے اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کی گہرائی کا اور گہرائی کا، کس قدر استغراق ہے آپ کے اللہ کے رسول کی رحمت کا ہر چیز کے حوالے سے، نباتات کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی لشکر کسی سرحد میں داخل ہو تو بلا وجہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، بلا وجہ فصلوں کو برباد نہ کیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نباتات کے لیے آپ کی رحمت کا انداز ہے۔ پھر استن حنانہ کا واقعہ بھی میں یہاں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ بھی تو ایک درخت تھا، درخت کا تنا تھا، کس طریقے سے وہ جدائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوئی، منبر رسول تیار ہونے کے بعد وہ کیسے رویا کرتا تھا، اور آپ نے پھر کیسے منبر سے اتر کر جا کے استن حنانہ کو جا کے گلے سے لگایا، تو یہ بھی ان کی رحمت کا انداز ہے۔ وہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز ہے۔ اور پھر دنیا میں اس طریقے سے ہر کسی کے حقوق کی حفاظت کی، متعین کیے اور انہیں محفوظ کر دیا، لیکن دنیا کی بات اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں اور آخرت کو یاد کریں، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں بھی جو رحمت کا انداز ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا کہ ہر کوئی جو ہے وہ پریشان ہوگا، ہر کوئی جو ہے وہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کہ آخر کار لوگ کہیں گے کہ اتنے مشکل وقت میں ہم اپنا کوئی شفیع کیوں نہیں ڈھونڈتے، کوئی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ڈھونڈتے۔ تو لوگ کہیں گے کہ ہم سب کی جد، ہم سب کی جڑ، ہم سب کی جو بنیاد ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیوں نہ اپنے حضرت آدم کے پاس چلیں۔ حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذهبوا الی غیری، آج میری یہ مجال نہیں کہ اللہ کے جلال کا مقابلہ کر سکوں، اللہ کے جلال کے سامنے بات کر سکوں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں سے چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، چلے ان کے پاس جا کے بپتا سناتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ مختصر کرتا ہوں، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے بشارت دی تھی، قرآن مجید نے اسے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنیں گے اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں آج بات نہیں کر سکتا، تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ جس کی میں نے بشارت دی تھی مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اب میں تمہیں انہی کے در کا راستہ دکھاتا ہوں، ان کے پاس چلے جائیں۔ آج تمہاری اس مشکل وقت میں اگر کام آ سکتے ہیں تو وہی ایک ہی ہستی ہے جو معزون ہے، جنہیں اللہ نے یہ اذن دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کریں۔ ہر نبی کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے اذهبوا الی غیری، لیکن جب مخلوق ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے تو کتابوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دور سے دیکھ کے کہیں گے نعم انا لہا، نعم انا لہا، ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ، میں تو اسی لیے یہاں پر کھڑا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر رکھیں گے، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات بیان کریں گے اللہ کی، اور اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع، اے اللہ کے، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، شفاعت کیجئے، میں آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ آگے بھی طویل حدیث ہے کہ پھر بار بار سجدہ ریز ہوں گے، بار بار ایک مخصوص تعداد میں اللہ لوگوں کو بخشے گا۔ پھر کسی شاعر نے اسی بات کو یہ کہا ہے کہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس طریقے سے مختلف انبیاء کرام کے جو القاب ہیں، حضرت نوح نجیح اللہ، تو یہ کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یعنی سب سے جا کے اپنی بپتا سنائی ہے، کہیں پر بھی نہیں بنی ہے، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق کی ایسی بے خبری تھی
کہ اس شفاعت کے لیے کہاں سے کہاں پھرتے رہے، پہلے ہی کیوں نہ در مصطفیٰ پہ آ گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب جانوں پر ظلم کر لیں تو نبی کے در پہ آ جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر عمل نہیں کیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لیکن اب شفاعت کے لیے بھی محشر کے دن انہی کے دامن کرم میں پناہ مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف یہ جو چوری کرتا ہے وہ حاکم سے چھپتا پھرتا ہے، لیکن بارگاہ مصطفی کی چوری کی کہ ان کے احکامات کو عمل نہ کیا، ان کی اتباع نہ کی، تو لیکن پھر بھی آج انہی کی رحمت کا جو ہے وہ آس ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، یعنی تیرے ہی دامن میں اگر کہیں پناہ ملتی ہے تو وہ دامن مصطفیٰ میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت، اسی شفاعت کی طرف ماہر القادری نے اشارہ کیا ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار جو ہے وہ بھی تیرے دامن کے ساتھ وابستہ ہے، تیری دامن رحمت میں پناہ کا خواستگار ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں مثال وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ مولانا ظفر علی خان کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں مثال وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ تو یہ ساری کہ ساری جو تشریح اس شعر کی سنی ہے، اس کو اگر میں اس کے نتیجے کے طور پر اگر ایک شعر پڑھوں تو یہ سارے کا سارا جتنی بھی تشریح ہے اس کا محاصل یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نظم نمبر 2 نعت کے اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ہم سب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن آپ کی شفاعت کے خواستگار ہیں، اور دنیا میں بھی آپ کی رحمت کے متمنی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی رحمت للعالمینی کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو موجودہ اس وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام، اللہ حافظ۔